کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی السلام علیکم ناظرین، رائٹ کیا ہے کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ایشو کی کہ جس کو بات کرتے ہوئے سوسائٹی میں ہم شاید جھجک محسوس کرتے ہیں، یا ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کی تو ہمارا نام خراب ہو سکتا ہے، خاندان کا نام خراب ہو سکتا ہے. اور وہ ایشو ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے، ریپ کیسز، جس میں جو پاورفل ہے مرد یا کسی کیسز میں خواتین کا بھی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی پاور کو یا اپنے اختیار کو استعمال کر کے جو کمزور ہے اس کا اتصال کرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے سدرا ہمایوں صاحبہ، جو کہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے اور بہت زیادہ بڑے سالوں سے وہ ریپ وکٹمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نہ صرف ان کی کاؤنسلنگ کے حوالہ سے، ان کی ٹراما ہیلنگ کے حوالہ سے، بلکہ ان کو لیگل اور میڈیکل اسسٹنس دے رہے ہیں. بس بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. اور جیسے ہم نے ابھی اپنے ناظرین کو بتایا کہ ہم آج بات کریں گے ریپ وکٹمز پر، کہ وہ خواتین جو کہ مرد کی درندگی کا شکار بن جاتی ہیں، وہ خواتین یا بچیاں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے گھنونے عمل میں سے گزرتی ہیں کہ جس کو شاید رپورٹ کرنا بھی وہ یا تو اپنے خاندان کی بے عزتی سمجھتی ہیں، اپنی ذات کی بے عزتی سمجھتی ہیں. اور آپ ان جیسے کمزور طبقے کے ساتھ، ان جیسے جو اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. ہم آپ کو سہراتے ہیں اور آج ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طرح سارا کام کر رہی ہیں اور کس طرح سے آپ لیگل اسسٹنس اور میڈیکل اسسٹنس دیتے ہیں. سارا بہت شکریہ ہم سب کی ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. جس طرح آپ نے سوال کیا اور آپ نے اس سے پہلے تھوڑا سا نیریٹو بتایا کہ کمزور طبقہ، استحصال، خواتین، یہ وہ ایک ایسے ہائی لائٹنگ ورڈز ہیں جن کو انورٹڈ کاماز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک جو پروفائل بنتی ہے وہ ایک مجبور عورت کی بنتی ہے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گی کہ عورت کو مجبور ہی کیوں کہا جاتا ہے، کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ عورت کو مجبور، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی بیٹی، بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی کے لیے اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، جس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ عورت کی موبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے مرد جو ہیں وہ فیصلہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. عموماً جیسے میں نے آج کالج میں انٹرویو کے لیے یا کسی اسکول میں انٹرویو کے لیے جانا ہے تو مجھے پہلے پورا ایک سائیکل ہے اپروول کا جس کو مجھے اس سے گزرنا ہوگا، جس میں رات کو میں فادر کا انتظار کروں گی کہ ابو آئیں تو میں ان کو بتاؤں کہ صبح میں نے وہاں جانا ہے. وہ مجھ سے اس جگہ کے ویئر اباؤٹس پوچھیں گے، وہاں تمہارے ساتھ اور کون جا رہا ہے، کتنے لوگ ہوں گے، تم وہاں کسی کو جانتی ہو. یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جس میں سے اس عورت کو، لڑکی کو، خاتون کو ہو کے گزرنا پڑتا ہے. اب یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ عورت کی ورنیبلٹی جڑی ہوئی ہے، اور ورنیبلٹی وہ ہے کہ جس میں وہ خود سے اتنی حفاظت میں نہیں ہے، وہ اتنی پروٹیکٹیو نہیں ہے، اور اس کو کسی نہ کسی کی مدد اور سہارے کی ضرورت ہے. اس بات کی بنیاد میں یہاں سے ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ باتیں تو کر دیتے ہیں لیکن ہم اس کی روٹ کاز کو نہیں پہنچ پاتے. تو میری کوشش ہے کہ اگر آپ کی اجازت سے کہ میں اس کی روٹ کاز یہ ہے کہ کیونکہ ایک عام مرد جو ہے وہ جب باہر نکل رہا ہوتا ہے تو وہ خود اس تمام پریکٹس میں شامل ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی خاتون کو دیکھتا ہے وہ اس کی ٹھک ٹھک ایک پروفائلنگ شروع کر دیتا ہے، اس کے لباس کے لحاظ سے، اس کے اپیرنس کے لحاظ سے، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے کتنا کیا ہوا ہے، وہ گاڑی میں سے اتر رہی ہے، اس نے جینز پہنی ہوئی ہے کہ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، اس نے سلیوز اس کی کیسی ہیں، اس کے چوک کیسے ہیں کہ کھلے ہیں کہ تنگ ہیں،
اور یہ سب چیزوں کو پروفائلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس پروفائلنگ کو اس کو کوئی سکھانے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے کہ اس کو والدہ بیٹھا کے سکھاتی ہے کہ بیٹے لڑکی کو دیکھنے کا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے اس طرح. نو، اصل میں معاشرہ اور ہمارے پیئر پریشر جو ہوتے ہیں اور پیئر گروپس جو ہوتے ہیں وہ ہماری ایک سوشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں براٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو میں واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی، 3 دن پہلے کا ہے، جس میں ایک 14 سال کے بچے نے ایک مرغی کے ساتھ جو ہے وہ سیکشل ابیوز کیا. ٹھیک ہے، مرغی کے حوالے سے لوگوں نے اس کو مذاق میں بھی لیا اور اس طرح. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں بات کہا جاتی ہے کہ 14 سال کا بچہ ہے، اس کو ایسی کیا مصیبت آئی تھی کہ اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے. اس کے پیچھے وہ پیئر پریشر جڑا ہوا ہے جو کہ اس کے پروبرٹی آنے کے ساتھ ہی، جوان ہوتے ساتھ ہی اس کو یہ پورا ایک سائیکل ہے فرینڈز کا، یا فرینڈ سے مراد وہ پیئر پریشر ہے جو کہ اس کو یہ سکھاتا ہے کہ تم ایک مرد ہو اور تم نے اپنے آپ کو ہر وقت پروو کرنا ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تم کسی کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہ لگا، اس بچے کو، 14 سال کے بچے کو، جو کہ رپورٹ وائز آئی کین کنٹیسٹ آن اٹ لائک کہ مے بی وہ 16 سال کا ہوگا، 17 سال کا ہوگا. نارملی جب ہم لیگل کیسز میں جاتے ہیں تو ہم عمر کم درج کرواتے ہیں کیونکہ اس سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ اور وہ الگ کہانی اور ڈبیٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ معاشرہ ہماری جس طرح سے سوشلائزیشن کر رہا ہوتا ہے اس کے پیرامیٹرز اس وقت بہت خطرناک ہو چکے ہوئے ہیں. لڑکے کے اوپر یہ بوجھ اور یہ بات کہ تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم مرد ہو، یہ بہت خوفناک ہے. اور بحیثیت والدین جو ہے وہ ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا، بحیثیت استاد ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ ہم بچوں کو ان کی پروبرٹی پہ پہنچتے ہوئے ان کو یہ گائیڈ کریں کہ دیر از نو سرٹن کائنڈ آف برڈن آن یو ٹو پروو یور سیلف ان دس ایج. ٹھیک ہے، شادی کی ایک عمر ہے، وہ آئے گی، آپ اس تک پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد آپ ان تمام مراحل سے گزریں گے. تو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی جیسی چیز کو بہت زیادہ زندگی کی ایک خاص مقام کے اوپر ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو آپ یوں سمجھیے کہ وہ جیسے ہی ذرا جوان ہوئی تو اس کو یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے جو ہمارے گھروں میں بنیاد میں گھسا ہوا ہے گھر میں، وہ یہ ہے کہ تم تو پرائی ہو، تم یہ کام یہاں نہ کرو، اوتھے جا کے کری، وہاں جا کے یہ کام کرنا. پھر اس کو ایک خوابوں کا شہزادہ دکھایا جاتا ہے جو آئے گا، کسی سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا اور وہ پھر اس کے بعد اس کی زندگی بدل جائے گی. ابھی یہی خوابوں کے شہزادے، دیکھیں خوابوں کے شہزادے سے مراد یہ ہے آج کے دور کی، اگر میں آپ کو خاتون کی ایک فینٹیسی ورلڈ دکھاؤں کہ وہ اکیلی رہے گی، اس کے ساتھ کوئی ساس سسر جیسی مصیبتیں اور بلائیں نہیں ہوں گی، اور وہ لڑکا لڑکی دونوں اکٹھے رہیں گے اور ان کی زندگی بہت اچھی ہوگی، اور وہ سارا دن اگر کام بھی کریں گے یا خاتون اگر گھر میں انتظار بھی کرے گی تو شام کو وہ باہر ڈائن آؤٹ کریں گے اور رات کو ان کو آرام سے مطلب یہ وہ ایک نیریٹو ہے جو آپ کو اس وقت آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی ڈراما اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہی چیز ہے. بات یہ ہے کہ ہم ریسرچ بیس کام تو کر ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو رویوں کے اوپر کام ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو ایک پولیس والے کا رویہ برا لگتا ہے تو اس لیے لگتا ہے کہ وہ 18 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس مسکرا کے بات کرنے کا ٹائم یا اس کے اندر اتنی سکت ہی نہیں بچتی کہ وہ آپ سے مسکرا کے بات کرے گی. جس کے پاس وی آئی پی ڈیوٹیز کا کام ہے، جس نے اپنے افسر کے پاس 10 انویسٹیگیشنز کا رپورٹ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو نیریٹو اس وقت ہے وہ یہ جو آپ کی سوسائٹی کا پس منظر ہے وہ اس طرح سے بنا جا رہا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ایک انڈیویجول کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اس تمام زندگی کو اس طرح سے گزارے گا. لیکن جہاں تک بچے اور خاتون کی ورنیبلٹی یا اس کی مجبوری کے حوالے سے جو ایک لفظ، جو مجبوری لفظ میں اس کو بہت کنڈیم کرتی ہوں خاص طور پہ کہ مجبوری کچھ نہیں ہوتی ہے. مجبوری سے مراد آپ اس بندے کو اور زیادہ نیچے گرا دیتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رہی ہے. تو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ اس میں عورت کے حوالے سے ہم اس طرح سے اپ برنگنگ اس طرح سے خاتون کی کرتے ہیں کہ اگر میں اونچی آواز میں ہنس رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہکا مار کے میں ہنسی ہوں، میں 12-13 سال کی لڑکی ہے اور کہکا مار کے سی ہے. لڑکیاں کہکا مار کے نہیں ہنستی ہیں. اگر میں نے چھلانگ لگائی،
لڑکیاں چھلانگ نہیں لگاتی ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ شام کو میں نے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے یا میں نے کوئی گلی کے کونے سے درزی کی دکان سے کوئی چیز لینے کے لیے جانا ہے, لڑکیاں شام کو باہر نہیں جاتی. لیکن میرا 12 سال کا بھائی ہوگا, وہ آرام سے باہر دروازہ کھولے گا, باہر نکلے گا, بائک پہ اس کا دوست ٹائم اس کا سیٹ ہوا ہوا ہے, موبائل پہ اس نے بتایا ہے اور وہ فوری طور پہ چلا گیا. آپ کس بات سے آپ نے کہا کہ مردوں کے اندر ایک ایسی ٹینڈنسی ہے کہ وہ خواتین کی پروفائلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ساتھ ہی آپ نے کہا سوسائٹی میں ایسے ایسے ہو رہا ہے, گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو کیا یہ مرد کی اپنے انسٹنکٹ ہے یا پھر کوئی سوسائٹی ہے جو اس کو؟ جی میں نے ذکر کیا نا سوشلائزیشن, جو اس کے قریبی ترین پیئر گروپ ہے, پیئر ہے یا گروپ ہے, وہ اس کو یہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے. وہ اس کا کوئی, مگر وہ گروپ بھی کسی معاشرے کا حصہ ہی ہے. وہ گروپ بالکل معاشرے کا, وہ اس کے فرسٹ کزنز ہو سکتے ہیں, وہ اس سے 2-4 سال بڑے سینئر اس کے کلاس فیلوز ہو سکتے ہیں, اس کے فرینڈز ہو سکتے ہیں. تو یہ روٹ کاز کہاں پہ ہے؟ روٹ کاز یہ ہے کہ مرد کے اوپر یہ بار ڈال دیا گیا ہے, یہ بوجھ ڈال دیا ہے سوسائٹی نے یہ بار ڈال دیا, جو اس کو طرح طرح کے میسیجز دیتے ہیں. وہ میسیجز آپ بہتر جانتے ہیں کہ پروبرٹی کو پہنچتے ہوئے مرد کو کیا کیا سکھایا جاتا ہے, کہ لڑکی کو سیٹی مارنے کا جو ایک کلچر ہے, آپ کسی بھی علاقے میں جا کے دیکھ لیں, جہاں گلی محلے ہیں, اسٹریٹ ہے, آپ وہاں ایک کیمرہ لگا دیں اور آپ دیکھیں. آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ بچی جوان ہوتی ہے تو محلے داروں کو پہلے پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا محاورہ ہے؟ یہ بہت غلط محاورہ ہے, میں اس کو بہت کنڈیم کرتی ہوں. لیکن یہ وہ میسیجز ہیں جس کے بارے میں وہ بچی ہو کے گزر رہی ہے اس سارے مسئلے میں سے. وہ اسکول جا رہی ہے اور اگر وہ 12-13 سال کی ہے, فوری طور پہ اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب بڑی سی چادر لینی شروع کر دو. یہاں پہ میرا چادر سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن وائی ناٹ وی ریز آور بوائز لائک دس, کہ وہ عورت کو آبجیکٹ نہ سمجھیں بلکہ ایک انسان سمجھیں. عورت کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نے حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوئی کنٹیسٹ کرنا شروع کر دینا ہے, یا آپ نے سیٹی مارنی ہے, یا آپ نے کوئی جملہ کسنا ہے. میں ایک پنجاب لاہور میں ایک عام فیملی میں ریز ہوئی ہوں, اور میں گلی محلے میں مطلب ایک رہنے والی کسی پوش ایریے کی رہائشی نہیں ہوں, مگر میں ان ساری چیزوں سے گزری ہوں. میں جانتی ہوں کہ ہراسمنٹ کیا ہے اور وربل ہراسمنٹ کیا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ اس بات کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے نے اپنے نیریٹو کو, یا مجھے گھروں سے جو تعلیم دی گئی ہے اس میں لڑکی کو الگ طریقے سے ریز کیا جا رہا ہے, یعنی براٹ اپ کیا جا رہا ہے, اس کی جو تربیت ہے وہ الگ طریقے سے کی جا رہی ہے, اور لڑکے کی الگ طریقے سے, جس میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میں 14-15 سال کی ہو کے گلی کے کونے پہ نہیں جا سکتی, لیکن میرا 12 سال کا بھائی 13 سال کا جا سکتا ہے. تو دونوں کے لیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بوائز اینڈ گرلز ہیو سیم تھریٹس, لائف ٹریٹس ایچ ایوری ون سیم. زندگی میں جو نشیب و فراز ہیں, جو زندگی میں مسائل ہیں, چیلنجز ہیں, وہ دونوں کے لیے سیم ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب مرد کو زیادہ کانفیڈنس دیا جاتا ہے یا اس طرح, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کے ساتھ سوڈمی نہیں ہوتی, لڑکوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو یہ کیسز سامنے کم نظر آئیں گے. میں نے بہت سے ایسے سوڈمی کے کیسز لاہور میں رہتے ہوئے کیے ہیں, اور اس میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑکے کوئی کمتر تھے یا کم انکم فیملی میں سے تھے یا کچھ تھا. اٹ از آل ایسوسیٹڈ ود دی ورنیبلٹی. مائی کوسچن کہ جو مردوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا یہ پروفائلنگ والا, تو یہ بیسکلی سوسائٹی نے ان کو سکھایا ہے. جی, سوسائٹی نے سکھایا ہے کہ بھائی تم مرد ہو, تم خواتین کے اوپر کوئی جملے کس سکتے ہو, ان کو دیکھ سکتے ہو, ان کو ہاں, جو پروفائلنگ کرنے کا میرا مقصد ہے نا کہ میں بحیثیت عورت, کیونکہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں پروفائلنگ پہ, جو میں آپ کی پروفائلنگ کے لفظ سے میں آپ کو اس کو مزید کھول کے بیان کرنا چاہوں گی کہ پروفائلنگ از ججمنٹل ہونا ہے. بحیثیت عورت جو ہے, میں بھی ججمنٹل ہو سکتی ہوں, اور عورت بھی پروفائلنگ کرتی ہے. مرد کا لفظ استعمال کرنے سے مراد یہ ہے کہ مرد فوری طور پہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ اسکیننگ کر لیتا ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر ہم کیونکہ ایک ججمنٹل سوسائٹی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم سب ججمنٹل سوسائٹی ہیں. ہم بہت جلدی جرنلائز کر لیتے ہیں چیزوں کو, اپنے نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں, اور اس نتیجے کی بنیاد پہ ہم بہت سی رائے قائم کر لیتے ہیں. اور اس رائے کو قائم کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے جو نتیجے ہیں وہ کسی ریالٹی کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں تو اس وقت ہم ہنس رہے ہوتے ہیں, او میں نے تو اس کے بارے میں ایسا سوچا تھا, میری تو ایسی ہے, یہ تو ویسی ہے. اب بہت سے ایسے آپ پولیٹیشنز کے بارے میں دیکھ لیں, ان کے بارے میں اگر آپ ان کو انتہائی قریب سے زندگی میں ایک دو دفعہ دیکھیں گے تو آپ ان کے, میں نے تو ان کے بارے میں ایسا سوچا ہوا تھا. ہم سوچتے وہ ہیں جو ان نیسیسری ہے, اور اس کی ایسا اتنی پرسیپشن ہماری جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا اپیرنس آف دیٹ پرسن ہوتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک حضرت علی کا قول ہے کہ جب تک کوئی بات نہ کرے اس کے بارے میں رائے قائم نہ کرو. تو یہ ایک آپ سے شیخ سعدی نے بھی اسے مختلف طریقوں سے کہا ہے, حضرت علی نے بھی مختلف طریقوں سے کہا ہے کہ اب ہم جج بن چکے ہیں, دوسروں کے لیے ہم جج ہیں اور اپنے لیے اچھے وکیل ہیں, اور ہمارے پاس بڑے اچھے جسٹیفیکیشنز ہیں ہر معاملے میں. اور آپ آگے بات چیت کریں گے تو امید ہے کہ میں ان کو ہائی لائٹ کر سکوں. اچھا, بڑا ایک ویو ہے کہ خواتین کہتی ہیں ہمارے برابر کے حقوق ہیں, اور اس کے اوپر بہت ساری ایفرٹس ہوتی ہیں برابر کے حقوق کے لیے, اور پروٹیسٹ بھی ہوئے, انٹرنیشنل ویو بھی آئی. مگر ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت ساری خواتین کہتی ہیں ہمارے برابر کے حقوق, مگر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں لگی ہو کہیں تو ان کی کوشش ہوگی کہ خواتین کو پہلے حق دیا جائے, کہ ہمیں لائن سے آگے کر دیں کیونکہ ہم خواتین ہیں, یا کوئی ایسی جگہ پہ جانا, کوئی بل جمع کرانے کہیں, وہ کہیں گے نہیں پہلے خواتین ہیں ہمیں آگے کر دیں. تو پھر وہاں پہ تھوڑے کنٹروورسی نہیں ہو جاتی, کنٹروورشل ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایک طرف آپ برابر کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ایک دفعہ آپ فیسلٹی چاہ رہے ہیں, تو کنفیوژن ہے. برابر کے حقوق کے حوالے سے جو بحث ہے اس بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن اور اس کو دور کرنا چاہیے آپ کے فورم سے. آئی تھنک اٹ وڈ بی انسٹرومنٹل کہ اگر ہم یہاں پہ یہ بات کریں اور یہ میکسیمم لوگوں تک اس کا یہ پیغام جائے. یہ دو طریقے سے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک آپ کا کلچر ہے اور ایک آپ کا ریلیجن ہے, ٹھیک ہے. کلچر یہ کہتا ہے لیڈیز فرسٹ, اور ایسے کئی کلچرز ہیں جو لیڈیز فرسٹ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا. انٹرنیشنلی آپ ٹریول کریں تو آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ آپ بہت سی جگہوں کے اوپر ایئرپورٹ پہ, اب کیوں لگتی ہے جی لیڈی ہو یا مرد ہو وہ کیوں میں آئے گا, کیونکہ ایکول رائٹس ایئرپورٹ کی بات نہیں کر رہی. ایئرپورٹ پہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ امیگریشن کے لیے بھی بوڑھا بھی کھڑا ہے, جوان بھی کھڑا ہے. ڈسیبل کے لیے ہاں کہیں پہ تھوڑی سی رعایت ہے, ورنہ وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے لفٹ میں انٹر ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی نہ کوئی کلچر ایسا ضرور ہے جو عورت کو کے لیے دروازہ کو بٹن کو دبا کے رکھے گا کہ خاتون آ جائے, کہیں چوٹ نہ لگ جائے, گر نہ جائے, اور اس طرح کی چیز ہے. یہ کلچر ہے پاکستان میں, کیونکہ پاکستان ایک انتہائی ڈائیورسیفائڈ قسم کے کلچرز کے ساتھ ہے, اور آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ہم انجوائے کرتے ہیں اپنی ڈائیورسٹی کو. بلوچی ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, اور پھر اس کے بعد ایون پوٹوہاری ہے, اپنی ایک ڈائیورسٹی ہے, اور یہ سارا کچھ ہے. ہمارے کلچر کے اندر یہ ہے کہ عورت کو, ماں کو, بیٹی کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو ایک احترام دیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو کہ اگر ایسا لباس جو کہ مجھے پسند نہیں ہے ذاتی طور پہ, اور ویسا لباس وہ پہن کے نادرہ کے آفس میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کی مدد عورت کی وجہ سے تو کروں گا, لیکن اس نے جو حلیہ ہے کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں کہوں گا دیکھو ذرا کیسے آئی ہوئی ہے, اس کو تو میں نے بالکل جگہ نہیں دینی, اس کے ساتھ تو میں نے. تو یہ جو ذاتی رنجش اور ذاتی رائے کا ایک ہم نے اپنے اوپر لبادہ اوڑا ہوا ہے, ہم انسان کے طور پہ ڈیل کرنا بھول چکے ہیں. ہم فوراً جینڈر پروفائلنگ کرتے ہیں. اس کے حوالے سے یہ چیک اوکے, اس کو میں نے اپروو کر دیا, میں اس کی مدد کر لوں گا. ہم بحیثیت انسان جو ہیں وہ مدد کرنے کے اس چیز سے ذرا پیچھے ہٹ چکے ہیں. اور جہاں تک خواتین کے حوالے سے یہی بات اگر میں بہت ڈیٹیل میں کہوں کہ جو تقریباً کوئی 22-24 سال کی لڑکی ہے, اگر اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے یہ کہا جائے گا رات کے وقت کیوں گئی تھی, اکیلی کیوں گئی تھی, فون پہ بات کیوں کی تھی,
یہ سب چیزیں ہم کہیں گے. لیکن جب 3 سال کی بچی کا ریپ ہوتا ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ظلم ہو گیا. مگر سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ریپ ایک پاور ایکسرسائز ہے. ریپ یا سیکشول ہراسمنٹ ایک پاور ایکسرسائز ہے. کسی کے حوالے سے اس سے انوانٹیڈ فیورز لینا یا کسی کی باڈی کو کلیم کرنا یہ مہذب معاشروں کی نشانی نہیں ہے. اور جن معاشروں میں عورت کی رسپیکٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے وہاں پہ اور اس کو ایز این آبجیکٹ یوز کیا جا رہا ہے. آبجیکٹ سے مراد یہ مگ ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں جس طرح مرضی استعمال کروں, میں اٹھا کے پھینکوں, میں توڑوں, میں جو مرضی کروں. عورت کو بھی ایسے ہی سمجھ لیا گیا. اس پہ فردر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ مرد کے اندر ایسے رجحانات ہیں کہ جو خاتون کو دیکھتے ساتھ ہی اس کی پروفائلنگ شروع کر دیتے ہیں, اس کو دیکھ کے فکرے کسنے شروع کر دیتے ہیں, اس کو دیکھ کر اس کے ڈریس پہ کامنٹس شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بات مرد کے اندر کیسے آتی ہے؟ سوسائٹی ہے ہماری جو کہ اس کو یہ سکھا رہی ہے کہ تم پاورفل ہو, تم مرد ہو, عورت جو ہے کم ظرف ہے, نازک ہے, تم اس کے اوپر ڈومینیٹ کر سکتے ہو. یہی رجحانات جو ہیں ہماری سوسائٹی کو تباہ کر رہے ہیں, عورتوں کو غیر محفوظ کر رہے ہیں. اس پہ ہم فردر بات کریں گے. بڑے امپورٹنٹ آگے ہم ایشو بات کرنے جا رہے ہیں کہ ریپ کیوں ہوتا ہے اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو ایک فرد کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ریپ وکٹمز کی. ریپ کیوں ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, کون سے ایسے عوامل ہیں جس پہ مرد جو ہے وہ اپنی آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو اس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ وہ مرد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مس سدرا. ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ اور آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو ریپ ہے جس کو بات کرتے ہوئے شاید ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہم کسی سے ڈسکس کر سکتے. تو آج اس پلیٹ فارم سے جاننا چاہیں گے ریپ کیا ہے, کیوں لوگ اس رجحان کی طرف جاتے, کون سے ایسے سائیکولوجیکل ایلیمنٹس ہیں جو کہ کسی فرد کو اس عمل کو کرنے کے لیے اکساتے ہیں. جن معاشروں میں جینڈر بیس وائلنس ہوتا ہے, جس کو آپ کہیں گے کہ صنف کی بنیاد پہ جو ڈسکریمنیشن یا کسی بھی طرح سے تعصب رکھنا, ڈسکریمنیشن از تعصب, ٹھیک ہے. اور جن معاشروں میں صنفی بنیاد پہ تعصب رکھا جاتا ہے وہاں پہ طرح طرح کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کسی بھی ورنیبل گروپ کے خلاف ہوتی ہیں. اور صنفی تعصب کی بنیاد پہ یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ جو بھی پاور لیس ہے, پاور لیس سے مراد وہ طبقہ یا وہ افراد یا وہ جماعت یا وہ گروہ یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس انصاف حاصل کرنے کے لیے یا کسی مقام پہ پہنچنے کے لیے وہ ذرائع نہیں ہوتے ہیں. آپ نے پیچھے بھی ایک ذکر کیا تھا کہ عورت جو ہے وہ انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ عورت عموماً جو ہے وہ اپنے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہے. یہ حقوق جو ہیں یہ صنف کے ساتھ بہت حد تک جڑے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ بہت رجحان ہے پرو وومن لاز کے اوپر کہ عورتوں سے ایسوسیٹڈ لاز جو ہیں وہ پاس کروانے کی طرف بہت سی آپ کو خواتین اکٹھی نظر آتی ہیں کہ وہ اس کے اوپر بات چیت کرتی ہیں, مختلف ٹی وی چینلز پہ کرتی ہیں, ٹاک شوز میں کرتی ہیں, آپ کے پریس کلبز جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں یا نیشنل لیول پہ, پروونشنل لیول پہ, وہ وہاں پہ کھڑی کسی نہ کسی احتجاج میں نظر آتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟
جن معاشروں میں کسی بھی طرح سے کسی ایک ورنبل گروپ کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا، اس میں سے کچھ باشعور لوگ جو ہیں وہ مل کے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اس مقام پہ پہنچنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ایک محلہ ہے، گلی ہے، شہر ہے، صوبہ ہے، ملک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی ایک ریاست ہے، ٹھیک ہے؟ اس ریاست کا فیس ہے جس کو آپ کو کئی نیبرز لگتے ہیں، پھر آپ دنیا میں ایک بین الاقوامی سطح حاصل کرتے ہیں اور آپ کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ ایک بحیثیت اسٹیٹ دنیا میں موجود ہیں تو آپ کے اوپر سرٹن قسم کی امپلیکیشنز ہیں جن کو آپ نے میٹ اپ کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان سیڈو کا جو ہے سیڈو پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سیڈا جو ہے وہ کنونشن آف ایلیمینیشن اگینسٹ وائلنس اگینسٹ وومن ایک بین الاقوامی ایک ریزولوشن ہے یا کنونشن ہے۔ اس کے مطابق پاکستان میں کے اوپر یہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر سائن کر لیے ہوئے، سگنیٹری ہیں، لازم و ملزوم ہے کہ ہم نے اپنی ریاست میں ایسے قوانین انٹروڈیوس کروانے ہیں جو کہ مرد اور عورت دونوں کو آئین کی شک کے مطابق حقوق اور تحفظ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک عورت 8 گھنٹے کام کرتی ہے اور ایک مرد 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کی ڈیلی ویجز یا اس کی جو تنخواہ اور اس کی سیلری ہے وہ اس کی جینڈر کی بنیاد پہ نہیں رکھی جائے گی، وہ اس کے ٹیلنٹ اور جو بھی کرائٹیریا آپ نے اس کی کیا ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہوگا۔ تو جہاں تک بات خاتون کی ہے کہ خاتون کیوں ورنبل ہو جاتی ہے، خاتون اس لیے ورنبل ہو جاتی ہے کہ اس کو وہ ڈیو رسپیکٹ جو ہے جب وہ مقام اس وقت نہیں ملتا جس وقت وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اگر سیڑھیوں سے میں سیڑھیوں سے آ رہی ہوں اور وہ سیڑھیاں ڈارک ہیں، شام کا ٹائم ہے، کچھ ہے، تو 10 دفعہ سوچے گی خاتون کہ میں ادھر سے اوپر سیڑھیوں پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ارد گرد کیا ماحول ہے اور کیا سارا کچھ ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ایسی ورنبلٹیز کی بنیاد پہ صنفی تعصب ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ میرا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ غلط ہوگا، تو اور پھر جب عورت شکایت لے کے جاتی ہے تو عموماً جو ہے اس کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ عورت مرد کے خلاف شکایت کر رہی ہے، جبکہ عورت جرم کے خلاف شکایت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی مرد کے خلاف عورت جھنڈا لے کے یا ڈنڈا لے کے باہر نہیں نکل رہی ہے، بلکہ وہ اس جرم کے خلاف ہے کہ جو کہ اس کے اوپر ایکسرسائز کی گئی ہے۔ اور ریپ جو ہے وہ ایک پاور ایکسرسائز ہے جس میں پاور اپنی یہ بتائی جاتی ہے کہ تم ہاں کرو یا نہ کرو، تم انکار کرو یا خوشی سے کرو، میں نے جب میرا دل چاہ رہا ہے، جب میں جا رہا ہوں تو میں یہ کام کروں گا، چاہے بحیثیت خاوند کروں، چاہے بوائے فرینڈ کروں، چاہے میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ جس مرضی رشتے میں ہوں، لیکن when I want it I will take it۔ تو زندگی میں ان معاملوں کو سمجھنے کے لیے، اور I really want کہ پاکستان کے مرد اس سے انٹیگ ہو جائیں، ان کے اوپر یہ برڈن نہیں آنا چاہیے کہ تمام مرد ایک جیسے ہوں، ایسا نہیں ہے، تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جو ایک اسٹرگل ہے ٹورڈز ویمن رائٹس اینڈ ایکویلٹی وہ یہ ہے کہ وہ رویے جو کہ کسی طرح کسی کو کمتر سمجھ کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ میرا آفس میں اگر کوئی باس ہے اور وہ مجھے ان وانٹیڈ ٹچ کر رہا ہے یا میری رپورٹس مسلسل جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے، نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس بنا پہ ریجیکٹ ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پاور کے طور پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کمتر کن وجوہات کی بنا پہ ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی مت ہے کہ اندھیرا ہونے سے، کم لباس پہننے سے یا ایسے۔ میں آپ کو ایک بالکل چھوٹی سی مثال دوں گی۔ ڈاکٹر نے اگر مجھے کولڈ ڈرنکس پینے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں پھر بھی پی رہی ہوں، مجھے پھر بھی، اور میرا گلا شدید خراب ہے اور میں بیمار ہوں، بہت برے حالات ہیں، تو مجھے ہر کوئی کیا کہے گا کہ تمہیں کون کہتا ہے کہ تم بار بار ٹھنڈی چیزیں استعمال کرو جب تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے؟ تو اسی طرح ہر مذہب نے منع کیا ہے کہ اڈلٹری نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یا کسی کمزور کو اس کے اوپر کسی طرح سے پاور آپ نے نہیں استعمال کرنی۔ تو اگر ایک خاتون اور ایک بچی اگر وہ انکار بھی کر رہی ہے یا اس کا منہ بھی بند ہے یا کچھ بھی ہے، پھر بھی آپ اس کے اوپر پاور ایکسرسائز کرتے ہیں، تو قصور عورت کا ہے یا کس کا ہے؟
اس رویے کا ہے. اس رویے کا ہے. اور اس پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کیسے کون سے سائیکولوجیکل ایلیمنٹس ہیں, رویے ہیں جو ایک مرد کو, یا فار دیٹ میٹر خواتین نے بھی, آپ نے کہا کہ انہوں نے بھی کیا, ریپ کیسز میں ہیں, جی, کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان کو ڈرائیو کرتے ہیں؟ کوئی باڈی کے کوئی ایسے ہارمونز ہیں, کیا ہیں, مطلب ان کو ڈرائیو کرتے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے, یہ غلط کام کرنا ہے؟ اس حوالے سے میں دوبارہ یہی ذکر کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہمیں ریز کیا جاتا ہے, جس طرح ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, ہم لڑکا اور لڑکی دونوں کی ٹریننگ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. لڑکیوں کے لیے الگ پیرامیٹرز ہیں, لڑکوں کے لیے الگ ہیں. اسی طرح اگر کسی ریپسٹ کو, اگر آپ خاص طور پہ دیکھیں, میں نے ریپسٹ کے انٹرویوز بھی کیے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا رجحانات ہیں جس کی بنا پہ مرد اس برڈن کا شکار ہے, یا اس کو جنرلائز کیا جاتا ہے کہ مرد ایسا کرتا ہے اور مرد شاید سارے ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مرد ہی اس ٹینڈنسی کے ساتھ ہوگا. اس کے ساتھ بہت حد تک ہمارے رویے ہی جڑے ہوئے ہیں, اور وہ لائسنس ہے جس کو میں ایکسرسائز کرنا چاہوں, ٹھیک ہے, اور وہ لائسنس ہے پاور کا. وہ میرے پاس وہ طاقت اور اختیار موجود ہے کہ میں کسی طرح سے بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی رویہ رکھوں, لیکن مجھے کوئی پوچھے نا, میں آنسریبل نہیں ہوں. اصل میں ہم سب آنسریبل ہیں, ہم سب آنسریبل, اکاؤنٹیبل ہیں اس چیز کے لیے. اور معاشرے میں رہنے کے کوئی طور طریقے ہیں. جہاں تک اگر یہ کہا جائے کہ کوئی نفسیاتی طور پہ کوئی مفلوج ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, اس چیز کو کم از کم میں نے بہت سی ریسرچز کی ہیں, میڈیکو لیگل سسٹم پہ کی ہیں, اور بہت سی, ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی نفسیاتی طور پہ ہی اتنا ڈاؤن ہو کہ وہ ہمیشہ پلان کرے اور وہ یہ سوچے کہ کس طرح سے میں نے یہ کام کرنا ہے. کیونکہ بہرحال یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو ہوش و حواس میں ہی ہو سکتی ہے, یہ ایک ہوش و حواس کا معاملہ ہی ہے. تو کوئی اگر سائیکولوجیکلی یا نفسیاتی طور پہ اتنے کسی طرح کے مسائل کا شکار ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ ہراس کرتا ہے یا سیکشولی ابیوز کرتا ہے, اسالٹ کرتا ہے, اور وہ شخص آپ کو عموماً اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں پایا جائے گا. اس کے اندر ایگریشن اور طرح کی ہوگی, وہ یہ کوشش کرے گا کہ کسی کو کسی بھی طرح سے وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک ریکی کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی ورنیبلٹی کے ساتھ اس طرح. تو اس کو یہ نہیں, سائیکولوجیکل بالکل نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیڈوفیلیا یا اس طرح کی ٹینڈنسیز ہیں, اور اس کو وہ سوچتا ہی ان لائنز پہ ہے, لیکن یہ کہہ کے اس کو یہ ایکسکیوز نہیں دیا جا سکتا کہ اوہ یہ تو بیچارہ ذہنی طور پہ ایسا ہے لہٰذا اس کو معاف کر دیا جائے, ایسا نہیں ہے. اچھا سدرا, اس میں جو آپ لوگ آج کل ایک ٹرم یوز کرتے ہیں وکٹم اور سروائیور کی, ایک تو پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے, کہ کیونکہ پریویسلی یوز کیا جاتا تھا وکٹم, ریپ وکٹم, اب آپ یوز کرتے سروائیور. جی, تو اس کا تھوڑا سا ڈفرنس ہمیں بتائیں گے. اس کو کیئر گیورز اور پیرا لیگل سٹاف جو کہ ریپ سروائیورز یا جینڈر بیس وائلنس سروائیورز کو ڈیل کرتے ہیں, یہ ان کی ایک لرننگ کی ایک ٹرم ہے جس میں وکٹم ہم اس کو سمجھتے ہیں جو کہ وائلنس کے سائیکل میں پھنسا رہا. ٹھیک ہے, دیر از اے سائیکل آف وائلنس, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جو شخص پھنسا ہی رہتا ہے اور وہ اپنی اس سائیکل کو توڑ نہیں پاتا, اس کو عموماً ہم وکٹم کہہ رہے ہوتے ہیں. اور سروائیور وہ ہے جس نے جا کے ہمت کر کے اپنی تمام ہمت کو اکٹھا کیا ہے, کہیں پہ جا کے شکایت درج کروائی ہے, کسی انسٹیٹیوشن کا دروازہ کھٹکایا ہے, کہیں پہ جا کے کوئی بات کی ہے اور اس سائیکل کو بریک کیا ہے, اس کو ہم سروائیور کہتے ہیں, جو کہ اسٹرگل کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے اور کسی ادارے کے پاس جا رہا ہے. اچھا, اسی سے ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا اسٹیٹسٹکس ہو کہ, کیونکہ بہت سارے کیسز تو رپورٹ ہوتی نہیں ہیں, کہ کتنے کیسز آج تک پاکستان میں رپورٹ ہو چکے, یہ ایک سال میں کتنی ہے فریکوینسیز اس طرح کیسز کی, اور ان کو کتنا جسٹس پرووائڈ کیا گیا ہے, اگر اس کو ہے ایسا؟ پاکستان میں کم از کم ہر 1 گھنٹے میں 5 خواتین جو ہیں وہ سیکشل ابیوز یا سیکشل اسالٹ کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ رپورٹس جو ہیں اس حوالے سے بے تحاشا ادارے ہیں جو اس وقت اسٹیٹسٹکس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر سال میں ان کا ایک اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. یہ رپورٹ ہوتی ہیں, یہ رپورٹ ہوتی ہیں, جیسے
یہ ایک ایوریج نکالی گئی ہے اس تمام سے. یہ ہے نا کہ اگر یہ پولیس اسٹیشنز میں جا کے رپورٹ ہو رہی ہیں, نہیں, رپورٹ کے بھی مختلف ایک طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرتا ہے اور سال کے آخر میں, اور اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ پورے پاکستان میں ریپ کے کیسز جو ہیں وہ جیسے 2012 میں تقریباً کوئی 4,500 سے 5,000 ریپ کے کیسز ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے دارالامانس میں 2012 میں کوئی 10,500 خواتین پورے پنجاب میں, دارالامان جو پنجاب کے ہیں جس 36 ڈسٹرکٹ پہ مشتمل ہے پنجاب, وہاں پہ کوئی 12,500 کے قریب خواتین جو ہیں وہ آئیں اور انہوں نے شیلٹر لیا اور وہ وہاں پہ رہیں. تو یہ سٹیسٹکس جو ہیں وہ موجود ہیں. جہاں تک 1 گھنٹے میں 5 ریپ کے حوالے سے ہے, یہ وہ نمبرز ہیں جو وار اگینسٹ ریپ ایک ادارہ ہے جو کہ کراچی اور لاہور میں کام کرتا ہے. ہماری مختلف ریسرچز کے بعد یہ سامنے آیا ہے کہ رپورٹ جو ریپ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, رپورٹ کم ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی بنا پہ بعض ابھی جو ہے وہ پنجاب کی رپورٹنگ جو ہے جو ریپ کے حوالے سے یا ڈومیسٹک وائلنس, جینڈر بیسڈ کرائمز جو ہیں, آنر کلنگ ہے, ایسڈ کرائم ہے, اس کی جو پریویلنس ہے وہ اس وقت پنجاب میں رپورٹنگ کی بہت ہائی ہے. تو اس کے بھی کئی فیکٹرز ہیں اس کے اوپر اس الگ. میں اگر آپ سمجھتے ہیں ڈیٹا, جیسے پنجاب لیٹ سے ہم کہتے ہیں 5 خواتین ہو رہی مگر پولیس میں وہ شاید 2 جا رہی ہوں گی, شاید 2 ہی ہوں گی جو کہ FIR کے نتیجے کے لیے جا رہی ہوں گی. اور بھی شاید میرا خیال ہے کہ بڑا نمبر آپ نے بتایا, 2 خواتین پھر بھی جا رہی ہوتی ہیں. اگر آپ پورے پنجاب کی آپ دیکھ لیں, 24 گھنٹے میں اس کا مطلب ہے کہ 48 خواتین, اور جو 48 خواتین سے آپ مراد یہ ہے کہ بہت سی اپنی فیملی تک ہی بتا پاتی ہیں. وہ رپورٹنگ کے ڈفرینٹ لیول ہیں کہ فیملی کو بتاتی ہیں, وہ اسے برش آف کر دیتے ہیں. پھر آپ نے ابھی تک کتنے کیسز ایسے ہینڈل میں اگر اپنے تقریباً 10 سال کے تجربے میں دیکھوں تو میں نے تقریباً جو ہے وہ 80 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ پرٹیکولرلی میڈیکل, لیگل, سائیکولوجیکل, سوشل سپورٹ کے طور پہ پرٹیکولرلی ایسے ہینڈل کیے ہیں جن کو یہ سپورٹ ساری دی گئی ہے. باقی اس کے علاوہ ہمیں بہت یعنی کہ لیگل بھی آپ نے میڈیکل, لیگل اور سائیکولوجیکل. جی, لیگل میں کتنوں کو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سزا ملی ہے؟ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ اس کا کم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو تمام کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں بہت پرابلمس ہیں, بہت لیکوناس ہیں. وہ سروائیور سینٹرڈ اپروچ کے ساتھ کام نہیں کرتا, وہ ثبوت کے بنا پہ کرتا ہے. اور ریپ سروائیور جو ہے وہ اپنا ثبوت, اس کے اوپر ہی یہ لازم ہے کہ وہ ثبوت بھی لے کے آئے کہیں سے, یعنی وہ بتائے, تمام تفصیلات بتائے, کیونکہ وہ سروائیور ہمیشہ شوق میں ہوتا ہے, ایک ٹراما میں ہوتا ہے. وہ بعض دفعہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا, وہ بولتا ہے تو کانپ رہا ہے, وہ ڈر رہا ہے, رونے لگ جاتا ہے, یا وہ بہت سے لوگوں کو یہ بات بتانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے ساتھ شیم اور گلٹ جڑی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کنوکشن جو ہے وہ کافی کم ہے. اور اس وقت لاز ایسے بنائے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بسا اوقات سروائیور جو ہے وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ وہ لیگلی تمام بیٹل کو فیس کرے. آپ نے کہا کہ وہ گھبرایا ہوتا ہے, وہ ڈرا ہوتا ہے یا رو رہا ہے. اب کس کا فرض بنتا ہے بتانا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے؟ قصور اس کا جس نے اس کو ریپ کیا ہے. جی, تو یہ کون بتائے گا؟ اس کا رپورٹ کر دینا کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا. ہو سکتا ہے کہ اس کی جسمانی حالت ایسی بتا رہی ہے, اس کی ذہنی اور نفسیاتی حالت ایسے بتا رہی ہے, یا کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جس کے جائے وقوع پہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ یہاں پہ ہوا ہے. تو اس وجہ سے اس کی بات پہ یقین کرنا ریپ سروائیور کو سپورٹ کرنا ہے. اس سے پہلے تو اس کی فیملی کو یقین کرنا, اس کی فیملی, بالکل اس کی فیملی کو اسٹرینتھن کرنا کہ اس کو کہیں کہ نہیں تیری تو اس میں غلطی نہیں. جی, ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں پنچایت ہوتی ہے, جی, جرگا ہوتا ہے, جی, وہ فیصلہ لے کے چلے جاتے جرگے میں یا پنچایت میں. جی, اب پنچایت ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے خاتون کے حق میں بہت کم فیصلے آئے ہیں. جی, وہ مرد کے حق میں آتے ہیں یا پھر اس کے خاتون کے گھر والوں کے نکال دیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر کوئی اسٹڈی ہے آپ کی پنچایت؟ جی, میں ابھی پنچایت کے ریونج ریپ کے حوالے سے جو ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 2017 میں ایک پنچایت نے یہ آرڈر دیا کہ ایک بچی کا ریپ ہوا ہے تو انہوں نے دوسری بچی کے لیے ریپ کا حکم صادر کیا اور پھر اس بچی کا ریپ ہوا. وہ 12 سال کی بچی ہے, FIR کے مطابق وہ 16 سال کی بچی ہے. میں نے اس کا پوری فیکٹ فائنڈنگ کی ہے.
میں اس کیس کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہوں. پنچایت کے حوالے سے حکم صادر کرنا اور کسی خاتون یا بچی کے لیے ایسا فیصلہ صادر کرنا کہ ایک کے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ نے ایک اور ناانصافی کی ہے جو کہ بدلے کے طور پہ ہے. تو جو بدلے کا ایک رواج ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے کہ اس کو قبیلے سے قبیلہ, فیملی ٹو فیملی یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کہ میں نے لیا, میرے ساتھ ہوا تو تم بیٹے کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے بھی اب بدلہ لینا ہے, یا تم نے اب اس سے بات نہیں کرنی, یا اس طرح کے انسٹرکشنز جو ہیں وہ فیملیز میں دیکھے جاتے ہیں. تو ریاست کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, اور ایسے تمام پنچایتی یا ڈوئل یا پیرلل سسٹمز جو متبادل اور ایک کورٹ سسٹم ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایسی پریکٹسز کی جاتی ہیں, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس موجود ہیں کہ کوئی اور جو طریقہ کسی بھی طرح کے فیصلے کرنے کا ہے وہ ریاست میں نہیں ہو سکتا. ریاست اسی وقت ہی اپنی رٹ قائم کر رہی ہوتی ہے جب اس کے ادارے ہیں اور ان اداروں کے پاس جایا جائے. تو پنچایت کا اور جرگے کے پاس اور کرمنل اوفینس کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. اے ڈی آر از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. جو آپ کے اے ڈی آر کے طور پہ ہے وہ مصالحتی انجمنیں ہیں, وہ آپ کی گلی محلے کی لڑائی, میری نالی یہ بن گئی, میری دیوار یہاں سے گر گئی, میرا یہ کرمنل کیسز جو ہیں اس کو کرنے کا ہونا بھی نہیں چاہیے اختیار. اگر کبھی کرمنل کا نہیں ہے, لیکن پریکٹس ہے کہ کیونکہ ہم اپنے علاقے کے معززین کو ان چیزوں کو شامل کر کے عورت کی عزت اور اس کے اونر کے ساتھ جوڑ کے ہم فیصلے کر رہے ہیں, جو کہ ریاست کو اس کے اوپر پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ بہت کم جسٹس ملا ہے ان کو, تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان سارے ناظرین کو جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بتائیں کہ ایسا کون سا قانون ہے جس کے تحت وہ اپنا کیس رجسٹر کرا سکتے ہیں, خواتین کو کون سا سپورٹ میکنزم مل سکتا ہے جب یہ ہوتا ہے, تاکہ وہ اتنی کریج ان کے اندر ہو کہ زیادتی کے خلاف اپنی آواز اٹھا سکے. میں 3 پوائنٹس پہ اس بات کو سم اپ کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو امیجیٹ فیملی جو ہے وہ سروائیور کی بات کے اوپر یقین کریں, اس کا ساتھ دیں, جو جائے وقوع سے جو بھی چیزیں ملی ہیں اس کو پریزرو کریں. کوئی لباس ہے, کوئی کپڑے ہیں, کوئی بیڈ شیٹ ہے, کوئی بال ہیں, کوئی ناخن ہے, کچھ ہے, اس سارے کو ایک صاف لفافے میں پریزرو کریں. ایویڈنس جو ہے اس کو پریزرو کریں. اس کے ساتھ اس کا میڈیکو لیگل کروانے کے لیے متعلقہ ہسپتال جو کہ گورنمنٹ ہسپتال ہے, یا متعلقہ تھانہ, اس علاقے کا جو بھی تھانہ ہے, یا فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جو ہے اس کے پاس جایا جا سکتا ہے. اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جو ہے وہ کوئی بھی نیشنل ہالیڈیز تعطیلات بھی ہوں تو وہ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسی خاتون جو ہے وہ وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 کے انڈر جو ہے وہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے پاس جا کے اپنے میڈیکل یا طبی معائنے کی درخواست دے سکتی ہے اگر اس کو طبی معائنے میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو. اور اس کے علاوہ وہ اس کی ایک سمپل سی یہ بات کہنے سے کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے, وہ میکینزم گورنمنٹ کا جو بھی ایک اسٹرکچر ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا گورنمنٹ ہسپتال میں طبی معائنہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں ایک اور بھی ہے کہ شاید گواہ بھی ضروری ہیں اس میں. نہیں, یہ بہت پرانی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ اس بات کا ذکر اب بنتا بھی نہیں ہے جب وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 موجود ہے. اور ابھی حال ہی میں اس میں ایسا کوئی, اس میں گواہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ کا, اگر میں پرانی بات کو کھولنے کی کوشش کروں جس کو میں کرنا بھی نہیں چاہتی, کہ پہلے 4 گواہ لانے کی بات تھی, وہ پرانی بات ہے. ابھی جو گواہ کی بات ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم یہ ضرور کہتا ہے کہ گواہ آئیں. یہ اس وقت کرمنل جسٹس سسٹم اس میں 2 گواہ جو ہیں وہ بہت ہیں, اور بہت سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کی, لیکن اصولاً اور آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس کا میڈیکو لیگل ہو گیا ہے جو کہ بیک بون آف ریپ سروائیور ہے. میں صرف پوچھ رہا ہوں قانون کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نہیں, قانون کی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, یہ ایک ایف آئی آر کا ایک ٹرینڈ ہے کہ اس میں ہمیں ڈالنا پڑتا ہے. اس کا ایک طریقہ کار کچھ ایسا چل رہا ہے کہ اس میں عموماً تو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. یہ ایف آئی آر والی جو کہانی اور یہ سب ہے یہ بہت ایک ڈیپ اور ہمارے سسٹم کو کہ بخیے ادھیڑنے والی باتیں ہیں. میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ جب ایسا ہو تو آپ 2 گواہ ضرور ڈالیں.
یہ کوئی ریسیپی نہیں ہے کہ اس میں یہ مسالہ ڈالنا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک خاتون کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے اور میڈیکو لیگل ہو گیا ہے تو میڈیکو لیگل اٹ سیلف سیز کہ ہاں یہ ایسا واقعہ کس حد تک ہوا. اس میں میڈیکو لیگل پرفارما جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں موجود ہے. اس میں ایک بروز، ایک نشان، ایک خراش، کوئی بھی چیز ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. اور اس کے بعد ایسے وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 کے بعد جو ہے وہ ڈی این اے مسٹ ہے. اور ابھی ریپ پہ جو ایک اینٹی ریپ امینڈمنٹ ہوئی ہے ایک لا کے انڈر، اس میں یہ ہے کہ اب جو ایکیوزڈ ہے جس نے ایسا واقعہ کیا ہے اس کا بھی ڈی این اے ہوگا، وہ مسٹ ہے. اور وہ آپ کی جو مختلف کیمیکل لیبز ہیں، وہ گورنمنٹ کی جو لیب ہیں وہاں سے یہ معائنہ ہوتا ہے. اور اب میل کا بھی ہوتا ہے، فیمیل کا مطلب خاتون کا بھی ہوتا ہے. ہم آپ سے اگے پوچھیں گے کہ یہ زیادہ جو ایسے اٹیمپٹس ہوتی ہیں کہاں پہ ہو سکتی ہیں، کون سے ایسے انوائرمنٹ میں ہو سکتی ہیں زیادہ، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ریپ کی، کہ جہاں پہ جنسی تشدد کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک بات جو سامنے آئی ہے جو ہماری سوسائٹی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو وکٹم ہے، جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور ہے اس کا جس نے یہ گھنونا کام کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ابھی سدرا بتا رہی تھیں کہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم رپورٹ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے ان خواتین کو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کو بتائیں، اس کے بعد آپ ایویڈنس جو آپ کے پاس موجود ہو وہ جمع کریں، اور اس کے بعد آپ اس کا میڈیکو لیگل کرائیں، جو کہ ایک ثبوت ہوگا پولیس کے پاس بھی، کورٹ کے پاس بھی کہ یہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈی این اے جو ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی، اور جس سے زیادتی اس کا بھی ڈی این اے ہوگا. اور اگر یہ ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، اور ضرورت یہ ہے کہ سوسائٹی اور فیملی اس وکٹم کے ساتھ کھڑی ہو تاکہ وہ اپنا ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکے اور اپنا حق لے سکے. ہم آئیں گے آپ کے ساتھ، دوبارہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے میں سدرا سے کہ جو ریپ سروائیورز ہیں ان کو کس طرح سے لیگل اسسٹنس مل سکتی ہے، کس طرح سے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے رجحانات ہیں کہ ہم اتنے گھنونے کام کو خاموشی سے دبا دیتے ہیں، اور پنچایت جرگے بھی جو ہیں وہ عورت کو انصاف دینے کی بجائے کسی ایک اور عورت کے ساتھ زیادتی کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ہوا ہے تو پہلی عورت کے ساتھ. تو سدرا، ہم بات کریں گے کہ جو سروائیورز ہیں ان کو ہم کیسے سپورٹ میکنزم پرووائڈ کر سکتے ہیں، کس طرح سے سپورٹ دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسے کون سے انوائرمنٹ میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ آپ کے پاس رپورٹس ہوتے ہیں. آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سپورٹ کیسے کرنا چاہیے. جو میں نے لیگل پوائنٹ آف ویو سے بتایا وہ تو کچھ قانونی اور وہ جو شواہد ہیں اس کے حوالے سے. اس کے علاوہ فیملی سپورٹ سسٹم جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہونا چاہیے. فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر وہ اس بارے میں کسی ادارے سے رجوع کرنا چاہتی ہے، اور ایسے ادارے جو کریڈیبل ہیں، جن کے پاس ایکسپرٹیز ہیں ایسے سروائیورز کو ڈیل کرنے کے لیے، ان کے پاس جانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ سروائیور کے بہاف پہ فیصلے نہیں کرنے. یعنی جس شخص کے ساتھ اتنا گھناؤنا جرم یا اس کے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے،
اس کے بارے میں آپ اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیں. اس کو سب سے پہلے تو اس کو ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اسٹیبل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے سائیکولوجیکل سیشنز کروائے جا سکتے ہیں, کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس لے کے جایا جا سکتا ہے. اور کیونکہ وہ ڈر جاتی ہے, بعض دفعہ وہ اکیلے میں بہت چیخ مار رہی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پاگل ہو گئی ہے یا کچھ, ایسا کچھ نہیں ہے. عموماً جو ہے وہ ڈر اور خوف کی بنا پہ اس کو ایک سایہ سا بھی جو ہے وہ یہی لگتا ہے کہ شاید پھر کوئی آ کے اس کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرے گا, تو متعلقہ اداروں کے پاس لے کے جایا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی رائے کا احترام اور اس کے فیصلے کا احترام کریں. ہاں, جیسے وار اگینسٹ ریپ جو ہے وہ یہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو رائٹ اینڈ رانگ, پروز اینڈ کونس, اس کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے, یہ آپ کے لیے نیگیٹیو ہے, یہ آپ کریں گی تو یہاں پہ یہ اس طرح سے پہنچیں گی, یہ والا نتیجہ اس چیز کا نکلنے کا امکان ہے, اور یہ والا کام کرنے سے, جیسے بعض دفعہ بعض سروائیورز جو ہیں وہ میڈیا کا سہارا لینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اخبار یا کسی ٹی وی کے چینل پہ چلے جائیں اور پھر ان کو فوری طور پہ, تو یہ مکمل طور پہ اس سروائیور کی اپنی مرضی اور رضامندی ہے کہ وہ اپنی اس تمام چیز کو کہاں تک لے کے جائے اور کیسے اس کو استعمال کرے. بہرحال اس کا ساتھ دینا, لیکن اس کے بہاف پہ فیصلے نہ کریں. یہ نہ کریں کہ پنچایت یا کوئی ادارہ یا کوئی گروپ مل کے اسی ریپسٹ سے اس کی شادی کروانے کی, یہ اکراس دا گلوب جو ہے یہ ایک قسم کی سمجھ لیں کہ وبا قسم کی چیز ہے کہ آپ کو ایران میں, عراق میں, افریقہ میں اور امریکہ میں کئی جگہوں پہ آپ کو یہ روایت ملے گی کہ وہاں پہ ریپس کے ساتھ اس کی شادی کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ فیملیز کرتی ہیں, یہ نارملی فیملی میں کوئی ایک معزز شخص جس کی رائے کا عموماً احترام کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس کو بڑا عقل مند سمجھا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ریمیڈی جیسے دے دی گئی ہے کہ اچھا ہو گیا تو پھر اسی کے ساتھ. لیکن جس شخص نے اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ اس قسم کا فیل کیا ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا کسی عذاب سے اور کسی قیامت سے کم نہیں ہے. اچھا سدرا, یہ آپ نے کہا کہ اس کے بہا پہ کوئی ڈیسیجنز نہیں ہونا چاہیے. ہم نے دوسرے کویسچن جو میرا تھا کہ ایسے کون سے انوائرمنٹ میں اس طرح کے چانسز زیادہ ہیں. بہت سارے رپورٹ ہوتے ہیں کہ شاید فیملی کے اندر بھی ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ آؤٹ سائڈر شاید نہیں ہوتے بلکہ گھر کے اندر سے ہوتے. اس کے اوپر آپ کچھ بتانا چاہیں؟ جہاں تک اگر جنسی تشدد کے بارے میں بات کروں تو جنسی تشدد کے بعد اسی کا ایک بہت گھنونا اور خوفناک جو ایک اور شیڈ ہے وہ انسیسٹ ہے, جس میں زنا محرم جو ہے وہ محرم افراد, جس میں ایسے رشتے جن کے ساتھ اگر اسلام کی بات کی جائے تو نکاح جن کے ساتھ جائز نہیں, وہ رشتے ہیں. اور انسیسٹ جو ہے اس کے اوپر وار اگینسٹ ریپ کی ایک ریسرچ موجود ہے, انسیسٹ ان پاکستان, اور اس میں 10 کیسز جو ہیں وہ ایسے رپورٹڈ کیسز ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کی FIR ہوئی, کچھ ایسے ہیں جن کی FIR نہیں ہوئی. ان کیسز کو اٹھایا گیا ہے اور انسیسٹ سروائیور کے ساتھ مسئلہ, تھوڑا سا انسیسٹ کا تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں. انسیسٹ میں اگر میں یہ کہوں کہ کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے تمام رشتے جن کے اندر رسپیکٹ ہے, جیسے میرے فادر کا بیسٹ فرینڈ ہوگا اور وہ میرے فادر کی ایج کا ہے تو میں اس کو تایا کے طور پہ کنسیڈر کروں گی, ٹھیک ہے. تو مجھے فیملی میں یہ سکھایا گیا کہ تایا آئیں تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا ہے, پیار رسپیکٹ کے ساتھ ملنا ہے. اگر وہ تایا جو ہیں وہ میری کسی ورنیبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا میں اکیلی ہوں گھر میں, ایسے وقت پہ آیا جب ان کو پتہ ہے کہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے اور میں ہی اکیلی ہوں, تو وہ آ کے زبردستی گھر میں بیٹھنے پہ اصرار کرتے ہیں یا وہ مجھے کہتے ہیں میرے پاس بیٹھو یا کچھ ایسا, تو یہ وہ رشتے ہیں جو رسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اگر میں پاکستان کی پرٹیکولرلی بات کروں. اگر آپ اس کو اسلام سے باہر بات کریں تو اس میں کرسچینٹی یا کسی اور مذہب کے اندر بھی یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے کہ ایسے رشتے جس میں اس مذہب کے اندر نکاح شادی جائز نہیں ہے, ان کے ساتھ وہ اگر کسی کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں تو ان کو انسیسٹ کہا جاتا ہے. پھر اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں, کیونکہ جب میں نے یہ ریسرچ کی تھی تو میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ آپ کے کلچر کا کہاں آتا ہے, آپ کا مذہب کہاں آتا ہے, پھر مائنورٹیز اور دوسرے مذاہب میں, ہر مذہب میں یہ مکمل طور پہ منع ہی ہے. تو انسیسٹ سروائیور جو ہے وہ عموماً ریپ سروائیور سے زیادہ ایک پرابلم میں ہوتا ہے, کیونکہ ایک ریپ کے
کا واقعہ ہوا, کسی نیبر نے کیا, کسی اور امیجیٹ جاننے والے نے کیا, تو وہ اس سے دور ہو جائے گا. نہیں تو آپ کوئی مطلب بہت سارے کیسز ہم نے اخباروں میں بھی پڑھے, رپورٹ ہوئے کہ گھر میں باپ نے بیٹی کے ساتھ یا کوئی اور رشتے نے کر دیا, تو ایسے کیسز بھی. جی, جو میری ریسرچ ہے وار کی, اس میں پہلا جو ایک کیس ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ 14 سال کی بچی کا ہے, جس میں اس کے سگے باپ نے ایسا فیل اس کے ساتھ کیا. اس میں کنوکشن ہے, ڈیتھ پینالٹی ہے, اس بندے کو جو ہے وہ سزائے موت جو ہے وہ سیشن کورٹ نے دی, اور لاہور میں کا یہ واقعہ ہے. اور 2 سال وہ کیس جو ہے وہ لاہور میں چلا. دن رات ہم نے اس کے اوپر محنت کی, اور بچی کی سول ٹیسٹمنی آف دا سروائیور کے اوپر جج نے جو ہے وہ یہ ججمنٹ دی تھی. اور یہ ان کیمرہ سیشن ہوا تھا, ود اسکرین ہوا تھا, کیونکہ اس کا اپنے باپ کے ساتھ جو ایک رسپیکٹ اور وہ پھر اس کو فلیش بیک اور وہ سارا کچھ تھا, تو ہم نے ان کیمرہ کروایا تھا. اس میں غیر متعلقہ افراد جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں نہیں ہوتے. ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر متعلقہ افراد نہیں ہوں گے, صرف متعلقہ افراد جو دونوں کاؤنسلز ہوں گی, کورٹ ہوگا, جج ہوگا, اور اس کے متعلقہ افراد ہیں وہ ہوں گے, اور کوئی تیسرا بندہ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا جو لا ہے یہ اس کی اجازت دیتا ہے, اور اس میں ان کیمرہ سیشنز ہی ہونے چاہیے ریپ سروائیورز کے لیے, غیر متعلقہ افراد نہیں ہونے چاہیے. اور ود اسکرین ہوا تھا. دونوں نے جب ان کے وٹنس کا موقع آیا تھا تو اس وقت ان کے درمیان میں ایک پردہ اور چادر تھی, تاکہ دونوں کا بیان ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح سے انفلوئنس نہ کرے. لڑکی جو ہے وہ اس سے, کیونکہ ہم نے اس کو جس طرح سے پکڑا ہوا تھا وہ کانپ رہی تھی, شدید ڈری ہوئی تھی, اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میرا باپ ہے تو میں رسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ چیز کر رہی ہوں. لیکن اس کی سول ٹیسٹمنی آف دا سروائیور کے اوپر جج نے 2 سال کیس سننے کے بعد اس کو ڈیتھ پینالٹی دی. تو اس طرح کنوکشنز بھی ہیں, اور کیونکہ ڈی این اے ہو جاتا ہے تو ڈی این اے ایکسپوز کر دیتا ہے اس ساری چیز کو, اور کوئی بھی شخص اس سے پھر ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ فیل کیا یا کوئی اس میں ایسی بات ہے. تو فورینسک ایویڈنس جو ہے دیٹ از اے کی تھنگ فار اینی ریپ سروائیور اور ڈومیسٹک وائلنس ایون کے, اس میں یہ کیس سامنے آ جاتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. تو اس میں یہ چیز کہنا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا کچھ ایسا, وہ سب ایکسپوز ہو جاتا ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس بات میں جو ہے وہ کسی کو ناجائز سزا ملے گی, ایسا نہیں ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ٹینڈنسی فیملی ممبرس میں بھی ہے, فرینڈز میں بھی ہو سکتی ہے, پبلک میں بھی ہو سکتی ہے. اس کو میں فیملی کے ساتھ ایسوسیٹ سے زیادہ میں پاور پریکٹس پہ ہی آپ کو اور پیٹریارکی کے اوپر کروں گی, کہ اگر آپ پاور سٹرکچرز کو سمجھیں پاکستان میں یا کسی بھی ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ جو ہے وہ جینڈر ڈسکریمنیٹڈ سوسائٹی ہے, جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تعصب ہو اگر آپ کو اس حوالے سے, تو کیونکہ عورت کا معاملے میں پاکستان کے اندر یہ رجحان ہے کہ عورت کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی اس کی جو ایک شکایت کی جو ایک ہے وہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن اس کو میں دوسرے اینگل سے اگر بتانے کی کوشش کروں تو ہم عورت کو ہی ناقص العقل کہہ رہے ہوتے ہیں. عورت ناقص العقل ہے جب وہ بیوی یا اپنی گھر میں کسی طرح سے رٹ قائم کرنے کے لیے کوئی مشورہ دے رہی ہے. تو تمہیں کیا پتا ہے, عورتوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا, تم کبھی باہر گئی ہو, تمہیں کچھ پتا ہے, تمہیں کچھ نہیں پتا. لیکن جب اگر وہ شکایت لے کے جا رہی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ فیبریکیٹڈ ہے, اس نے تو جال بچھایا ہے کسی کو اس طرح سے کرنے کے لیے, اور یہ جھوٹ بول رہی ہے. تو ریپ سروائیور کے اوپر کام کرنے کے لیے یا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے پاور سٹرکچرز کو سمجھنا ہوگا, اور یہ سمجھنا ہوگا کہ عورت کی جتنی مقام کسی معاشرے میں کم سے کمتر کیا جائے گا, اتنا زیادہ وہاں کا یہ طبقہ اور زیادہ غیر محفوظ ہوگا اور وہ مشکلات کا شکار رہے گا. ٹھیک. اچھا, آپ آخری میں ہم جاننا چاہیں گے, اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے, ایسا اگر کہیں عمل ہو جاتا ہے اور اس کو ایکسیس چاہیے لیگل اسسٹنس کے لیے, تو وہ کس طرح سے ایسے اداروں تک پہنچ سکتے ہیں جی, جو ان کو لیگل اسسٹنس دے سکتے ہیں, میڈیکل میں ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ ایسے ہو سکے تاکہ وہ اپنے ٹراما سے باہر آ سکیں؟ جی,
اس میں پنجاب اس وقت جو پاکستان کا ایک صوبہ ہے وہ اس میں لیڈ میں ہے کہ وہاں پہ وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جو ہے خاص طور پہ جنوبی پنجاب جو کہ عموماً میں آپ کو سب تفصیل بتا رہی ہوں، اس وقت ملتان میں موجود ہے اور وہ آپریشنل ہے. وہاں پہ میڈیکل، لیگل اور سائیکولوجیکل سپورٹ کے لیے یہ اس وقت پورے ساؤتھ کو ڈیل کر رہا ہے اور ملتان میں بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے تمام شہروں میں، ڈسٹرکٹس میں، شہروں میں نہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جو ہے وہ اس نے بنانا ہے. ابھی آپریشنل اور ایک ہی جگہ پہ ہے، وہ ملتان میں ہے. اس کے علاوہ لاہور میں بھی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے انڈر جو ہے وہ 36 ڈسٹرکٹس میں دارالامانز آتے ہیں اور دارالامان میں شیلٹر اور اس طرح کی تمام، اس کو لائر بھی دیا جاتا ہے، سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے سائیکالوجسٹ مہیا کیا جاتا ہے. اور اگر اس کے پاس کوئی اسکل ہے تو اس کی انکم جنریشن بیس کے پروگرام بھی چھوٹے چھوٹے موجود ہیں جو وہاں پہ ہینڈی کرافٹ ٹیچر موجود ہے جو ان کو مختلف اسکل سکھا رہی ہوتی ہے. صنعت زار ایسا ڈسٹرکٹ کا ایک ہے جو کہ ادارہ ہے جو کہ اسکل سکھا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ڈیزولوشن آف پاور ہے کہ ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی قانون سازی کر سکتا ہے، اس حوالے سے کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں چاروں صوبوں میں. اس وقت سندھ میں بھی نصرت شیریں کے نام سے خاتون ہیں جو کہ چیئر پرسن ہے. لاہور اور پنجاب کے لیے فوزیہ وقار ہیں. فیڈرل میں اس وقت خاور ممتاز ہیں، نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کی چیئر پرسن ہیں وہ. اور اسی طرح پشاور میں آپ کے نیلم تورو ہیں جو کہ نیشنل پروونشل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن پہ KP کو ڈیل کرتی ہیں. اسی طرح یہ انڈکشن جو ہے وہ کوئٹہ میں. اگر آپ ہمیں پروگرام میں اس کے بعد اگر آپ پرووائڈ کر سکیں ان کے نمبرز، جی تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے پاس وہ نمبرز بھی ہوں تاکہ وہ ہیلپ لائن کے طور پر ان کو اپروچ کر سکیں. بالکل بالکل. آخر میں ٹراما ہیلنگ کی ہم بات کریں گے، تو ٹراما ہیلنگ میں کون کون سے ایسے ٹولز آپ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ایک نارمل لائف کی طرف جا سکیں؟ سب سے پہلے تو اس میں فیملی کی کنسنٹ شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو یا خاتون کو، اگر ہسبینڈ بھی ہے تو وہ اپنی وائف کو کس حد تک چاہتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکل تھراپیز جو ہے وہ ریسیو کر سکے. عموماً جو ہے وہ پاکستان میں اس کو اتنا ویلیویبل نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ان کو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ اس کی ریکوری جو ہے وہ بہت دیر سے ہوتی ہے. ریپ سروائیور کین ناٹ از لائک کہ آپ نے ملیریا ہوا اور 2 ہفتے گولی کھا لی اور ٹھیک ہو گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. کیونکہ آپ کی باڈی کو کسی نے اس طرح جھنجھوڑا ہے کہ آپ اس چیز کو بھول نہیں پاتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ سے رات کے وقت کسی ATM سے اور آپ کے کوئی کیش چھینا جاتا ہے یا آپ سے دھکا مار کے آپ کو دیوار سے گرایا جاتا ہے تو آپ اس کا کتنا صدمہ لیتے ہیں اور کئی دنوں تک جو ہے وہ آپ اپنی لائف کو نارمل پرفارم نہیں کر پاتے. تو یہ تو پھر بالکل ہی اور چیز ہے. تو اس وجہ سے ٹراما کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت ادارے موجود ہیں. میجورٹی جو آپ کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ اسپتالوں میں نفسیاتی امراض کے شعبہ موجود ہے، وہاں پہ بہت قابل ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایسے ادارے ہیں جیسے میں نے وار اگینسٹ ریپ کا ذکر کیا آپ کے ساتھ، کراچی میں یہ ادارہ موجود ہے، لاہور میں یہ ادارہ موجود ہے. اور ہمارے پاس ریفرلز میکینزمز ہوتے ہیں. ہمارے پینل پہ پروبونو لائرز، سائیکالوجسٹ موجود ہوتے ہیں. ان کے تھرو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ لاہور از گیٹنگ بگر اینڈ بگر ڈے بائی ڈے، کراچی سیم لائک دیٹ. تو ایریا وائز ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ رسائی دے سکتے ہیں اور عموماً جو ہے وہ سروائیور کی فیملی کو وہاں پہ لے کے آنا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ اس کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوس چیز ہے جی. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں 24 گھنٹے بعد کوئی اثر ہو جائے گا یا کچھ ایسا ہے. اس میں کمٹمنٹ آف فیملی اور کمٹمنٹ آف سروائیور بہت زیادہ ہے. بعض دفعہ سروائیورز بہت ریمارکیبلی پروگریس کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کے اس ایپیسوڈ کو کلوز کر کے آگے جانا چاہتے ہیں ان کو، اور یہی امپاورمنٹ ہے ان کی. یہی ہماری ان کے ساتھ ایک سمجھ لیں کمٹمنٹ لیول ہوتا ہے کہ اس سروائیور کی زندگی کو اب بدلنا ہے. جو ہوا وہ ہو گیا. میں آپ کو اس کی مثال اپنے انسیسٹ سروائیور سے دوں گی کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ اس کے والد نے ایسا کیا اور 2 سال اس نے شدید کمٹمنٹ شو کی. وہ عدالت آتی تھی اور گواہی اس نے دی اور اس کا کنوکشن ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً اس واقعے کے بعد
تقریباً 3 سال بعد اس بچی کی شادی ہوئی. اب وہ ایک ماں ہے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے. اور یہ ہے کہ اس نے ساتھ ہی ہم نے اس کے لیے کوشش یہ کی تھی کہ اس کو وہاں ایک علاقے میں انفارمل اسکول کھول دیا جائے جس میں بچے آئیں اور وہ ان کو ٹیچنگ کرے. تو وہ وہاں کی ٹیچر بھی تھی اور وہ بچوں کو پڑھاتی تھی. اس کی کسی ایک ادارے کے ساتھ ہم نے ایک سیلری مناسب سی لگا دی تھی اور اس کو امپاورمنٹ کی طرف. ناؤ شی از مطلب میں یہ تو نہیں کلیم کر سکتی کہ وہ کتنا بھولی ہے اس چیز کو, لیکن شی از ان ٹو نارمل لائف. ماشاءاللہ, خدا اس کو ہمت طاقت دے سارے انسیڈنٹ سے نکلنے کے لیے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کی وہ تھا ریپ. ریپ ایک ایسا ورڈ ہے جس کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی ہمیں شاید شرمندگی محسوس ہوتی ہے, مگر آج جو ہم نے سدرا سے جانا اور ان کے سارے ایکسپیرینس سے سمجھا کہ وہ خاتون جو ریپ سروائیور ہے اس کو اس سے بالاتر ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس میں گلٹی نہیں ہے, کیونکہ جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ گلٹی ہے, اور اس خاتون کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. کیسے اٹھانی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا میں سدرا نے کہ آپ نے ضرور میڈیکل کروانا ہے, اپنا ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے, ضرور FIR کرائیں اس کے خلاف جس نے کیا ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے پوچھا کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں. اس کے نمبرز ہم آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا دیں گے, اور اس کے ساتھ آپ ہمیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کا نمبر اور ای میل ہم آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائیں گے. آپ کر سکتے تاکہ ہم آپ کو ان اداروں تک لنک کروا سکیں جو اس کام کو کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں ان سارے سروائیورز کی جو انسانی سوچ کی بھینٹ چڑھتے ہیں, گندی سوچ کی بھینٹ چڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے.